السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال چال ہے آپ کا؟ بیک ٹو ورک. میں کراچی آ گئی ہوں آج. ابھی شام کو پہنچی ہوں، ابھی رات کو پہنچی ہوں اور شائستہ کے گھر آئی ہوں. اور شائستہ جو ہیں وہ گئی ہوئی ہیں عمرے پہ، اور زارا جو ہے وہ لاہور چھوڑ کے آئی ہوں. اور باجی کا گھر بڑی دور ہے اور میرا سارا شوٹ کا سامان یہاں پڑا، اس لیے مجھے یہاں آنا پڑا. اکیلے گھر میں ہوں، اداس بھی ہو رہی ہوں، بور بھی ہو رہی ہوں، شائستہ کو مس کر رہی ہوں اور گھر کو بہت مس کر رہی ہوں. اتنے دن گھر رہ کے آنا اور پھر کام پہ آنا، سچی میں تو جہاز میں بیٹھ کے سوچتی رہی کہ میں کیا کروں. اور میں نے پھر نا فون کیا، میسج کیا گرین چینل والوں کو. وہ لاہور میں بہت کام کرتے ہیں. ان کو میں نے کہا کہ پلیز میں لاہور میں اویلیبل ہوں، اگر آپ کو لاہور میں کام کرنا ہو تو پلیز مجھے بتائیے گا. میں لاہور میں کام کرنا چاہتی ہوں کیونکہ گھر کا سکون، گھر کا ریسٹ، اور میری چھوٹی چندہ بڑی چندہ، اور میرے گھر کے کام، اور میرے گھر کی صفائیاں، اور میرا سب کچھ، اور میری فیملی، ان کے بغیر میں بہت اپنے آپ کو اب اکیلا فیل کرتی ہوں. اور کام تو ہے ہی، کرنا تو ہے، لیکن گھر جو ہے اس کی اداسی بہت زیادہ ہونے لگی ہے. اب شاید بہو بھی آ گئی گھر میں، رونق ہے بہت اس وقت گھر میں، بہت رونق ہے. میری دیورانی گوگی بھی ہے، میری پریش حران بھی ہیں، میری زارا اور نور جہاں بھی ہے، اور میری بہو سمین بھی آ گئی ہے. تو گھر میں رونق ہی رونق ہے، شور ہی شور ہے. اور میں یہاں پر آ گئی ہوں، مجبوراً مجھے آنا پڑا. تو خیر اب 10 دن کا کام ہے، اتنا زیادہ کام ہے نہیں. اور اس میں بشرا باجی سے بھی ملنے جاؤں گی، اور پھر میں کام میں ہوں گی تو کام میں آ کے رات کو سو جایا کروں گی. بس کام تو وقت تو گزر ہی جائے گا، لیکن گھر کی اداسی جو ہے نا وہ نہیں ختم ہوتی. ابھی رستے سے میں نے نان حلیم لیا ہے، یہاں نیچے ہے حیدرآبادی حلیم، یہاں سے نان حلیم لیا ہے. اور میں نے سوچا کھاؤں. پھر سوچا کہ جو میری یہاں پہ شائستہ کی جو ہیلپر ہیں وہ، ان کو فون کیا تھا، انہوں نے فون نہیں اٹھایا. پھر سوچا اچھا صبح ناشتہ کیسے کروں گی، پھر سوچا ناشتہ خود ہی بناؤں گی. پھر سوچا نہیں، چولہا تو مجھے جلانا نہیں آتا. پھر میں نے سوچا کہ سیٹ پہ جا کے ناشتہ کروں گی. بہرحال میں بھی سب ٹرائیاں مار رہی ہوں، ٹرائیاں، دیکھیں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. تو آج مجھے بات کرنی ہے ایک بات جو بہت مجھے کھٹک رہی ہے. وہ یہ ہے کہ خیر سے آپ نے دیکھا کہ نیلم منیر کی شادی ہو گئی ہے، تو یہ تو بہت خوشی کی بات ہے. نیلم منیر ایک بہت ہی پیاری لڑکی ہے، اور بہت ہی اچھی، بہت ہی خوش اخلاق، بہت ہی محبت کرنے والی بچی ہے. میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے، میں نے ان کے ساتھ ٹریول بھی کیا ہے، میں ان کو بہت عرصے سے جانتی ہوں. وہ بہت اچھی بچی ہے، نہ لینے میں، نہ دینے میں، نہ چگلی، نہ مغلی، نہ باتیں، نہ بوتیں، کچھ بھی نہیں. پیار اور رسپیکٹ بہت زیادہ. اگر مجھے یاد ہے جب سمل باجی چلی گئی تھی، میں بہت ٹینشن میں ہوتی تھی، تو ہم ایک پلے کر رہی تھی، اس میں وہ میرے ساتھ تھی، تو وہ میرے پاس آ کے بیٹھتی تھی، مجھے پیار کرتی تھی، میرا ہاتھ پکڑتی تھی. وہ بہت ہی اچھی بچی ہے. اللہ میاں اس کے نصیب اچھے کرے، اللہ میاں ان کو آباد رکھے. دیکھ رہی ہوں کہ لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، کھجلیاں، ان کو پتہ نہیں کیا گدگدیاں ہوتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا یہ جو نیگیٹو لوگ ہیں، اور یہ جو پیجز ہیں، یہ جو ہمارے سوشل میڈیا پیجز ہیں، ان کو کیا آفت ہے بھائی، کسی کو جینے نہیں دیتے یہ لوگ. پہلے کہا نیلم منیر نے دبئی کے شیخ سے شادی کر لی، سو ہو بڑا ہاتھ مارا، فلاں کیا، یہ کیا، وہ کیا. اوکے، اس کے بعد ایسے کر کے نیچے آئے، کوئی بھی نہیں، وہ تو پولیس میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تو اتنی آمدنی پاکستانی اتنے روپیز ہیں، وہ تو فلاں ہے، وہ تو یوں ہے. آپ لوگ کیوں نہیں جان چھوڑتے کسی کی؟ کسی کو خوش رہنے دیں بھائی. پہلے یہ تھا کہ اس نے یہ کر دیا، اب یہ ہے کہ اس نے وہ کر دیا. آپ ان کو دعا دیں، آپ خوش ہوں کہ اب ان کی شادی ہو گئی ہے، وہ لوگ آپس میں خوش ہیں. ان کے نانا، دادا، پردادا، پھپھی، تایا، چاچا، اس کے اندر گھسنے کی ضرورت کیا پڑی ہے آپ کو؟ آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کے لیے دعا کریں. کیا ہے یہ؟ کیا آپ کو بس چسکے چاہیے؟ آپ کو کوئی نہ کوئی بات چاہیے، کوئی نہ کوئی مزہ چاہیے؟ آپ کو مزہ آ نہیں رہا، دراصل مزہ آ نہیں رہا، کوئی بات مل نہیں رہی نا. سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کیا کریں. کبھی کہتے ہیں شیخ ہے، کبھی کہتے ہیں وہاں کا وہیں شیخ نہیں ہے، عربی شیخ ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں عربی شیخ نہیں ہے، پتہ چل گیا اس کا نام راشد ہے، اس کا تعلق پنجاب سے. اتنے آپ کو فرصت ہے، اتنے آپ ویلے ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں، لوگوں کے خاندانوں میں گھسے ہوئے کہ بس کچھ پتہ چل جائے تو ہم تڑپ جائیں، اور سب سے پہلے ہم بتائیں کہ ہمیں زیادہ علم ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. پلیز، ویسے میں پہلے بھی بڑی دفعہ کہہ چکی ہوں، پر آپ لوگوں نے سننی تو ہے نہیں کسی کی بات، اپنی مرضی کرنی ہے آپ نے.
تو آپ کو اثر تو کوئی ہونا نہیں ہے. لیکن پلیز پلیز کو خدا کا خوف کریں, کسی کو اچھی دعا دیں, کسی کے لیے اچھی خواہشات کا اظہار کریں, ان کو ان کے لیے بہت سی, مطلب مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ میں نیلم کو پرسنلی جانتی ہوں, وہ اتنی پیاری بچی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ صحیح وقت پہ ان کی شادی ہو گئی ہے. تو آپ لوگ پتہ نہیں کیا آپ کو مسئلے ہیں, پتہ نہیں کیا مسئلے ہیں, پیچھے پڑ جاتے ہیں, ہر کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اتنی سی کوئی بات کرے اس کو اٹھا کے پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں, کیا سے کیا کر دیتے ہیں. دراصل آپ کے پاس اپنا کوئی ذاتی کانٹینٹ ہوتا نہیں ہے اور آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو آپ سوچتے ہیں آپ آج کس کی بات دیکھیں, او اس کی بات کو چڑھاتے ہیں, اس نے یہ بات کی, اس کو چڑھاتے ہیں. کیسی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ. ابھی ہماری بہت پیاری حنا بیات ہے, انہوں نے بھی ایک بات کی تھی, ایسے ہی. ارے بھائی انہوں نے تو ایسے ایک بات کی تھی, اس کو آپ نے اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, کیا سے کیا کر دیا. بڑے لوگ جو ہماری عمر کے ہم لوگ ہیں, ہم لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, ہم لوگ باتیں کر دیتے ہیں کہ فلاں ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے. ہمارے اپنے اوپینینز ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں, ہم کسی کو برا کہہ رہے ہیں. آپ لوگوں کو تو موقع چاہیے بات کو اچھالنے کا, باتوں کو سرخیاں بنا بنا کے لگانے کا. میں احمد کی شادی میں پتہ نہیں کیا کیا ناراض ہے, لڑائی ہو گئی نند کی بھابھی سے, زارا نور ڈانٹ رہی ہیں, بشرا انصاری کو احمد ڈانٹ رہا ہے, اور گوسپ ہو رہی, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ کو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ پلیز اپنا کانٹینٹ بنائیے, اتنے گٹس پیدا کریں کہ اپنے اندر, آپ کے اندر ایسی باتیں ہوں, ایسی باتیں آپ کر سکیں کہ اٹینشن آپ کی طرف جائے. ہماری باتوں سے آپ اٹینشن لیتے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہو, یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں. کسی جگہ سے کانٹینٹ اٹھا کے آپ اس پہ 2 باتیں کر کے اپنا چلا دیں گے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. بلکہ اتنی عجیب و غریب باتیں. میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ کافی معصوم ہیں, بھولے ہیں, وہ ہر بات پہ یقین کر لیتے ہیں اور پھر مجھے بھیج رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے, یہ کیوں کہہ دیا, یہ کیوں کہہ دیا. تو میں نے ان سے کہا پلیز اگنور کریں, ان لوگوں نے تو یہ کہنا ہی ہے. پر وہ معصوم پریشان ہو جاتے ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں, اب یوں کہہ رہے ہیں, اب یہ ہو رہا ہے. آپ کو کیا مزہ ملتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف دے کے, لوگوں کی دل آزاری کر کے, لوگوں کے بارے میں باتیں کر کے کیا آپ کو مزہ آتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں, اور اپنا دل بھی, اگر آپ کا دل ہے تو اس کے دل کے اندر بھی کوئی اندر ندامت تو ہوتی ہوگی اور ہونی چاہیے. لہٰذا یہ بہت ہی بری بات ہے اور اس سے پرہیز کیجیے. لوگوں کے لیے اچھا سوچیے, دعا کیجیے, پیار کیجیے. میں اس وقت بڑی بور ہو رہی ہوں, اب میں نان اور حلیم کھاؤں گی اور اپنے کپڑے نکالوں گی اور میں آج جلدی سونے کی کوشش کروں گی. لیکن مجھے گھر کی بہت یاد آ رہی ہے, میرے بچے یاد آ رہے ہیں, وہ محفلیں یاد آ رہی ہیں, ساری رات ان کا جاگنا, شور مچانا, مجھے تنگ کرنا, اور میری چھوٹی چندہ اور بڑی چندہ کا گند پھیلانا, صفائیاں نہ کرنا, سب میں مس کر رہی ہوں. انشاءاللہ بس کام ختم ہوگا تو پھر انشاءاللہ لاہور جاؤں گی اور پھر جا کے ان کی شب کی شامت آئے گی اور کام کراؤں گی. تو آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, آپ سے بات ہوتی رہے گی. میرے گھر کے جو ویلاگز ہیں وہ آپ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, اور جب میں کام پہ آتی تھی تو آپ کو اتنا پسند نہیں آتا, ویسے آپس کی بات ہے. لیکن پسند کرتے رہیے گا, بات کرتے رہیے گا, اور میرے میسیجز کا بھی جواب, میری کامنٹس بھی کرتے رہیے گا, اور پھر بات ہوتی ہے آپ سے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.